السلام علیکم پاکستان. آج 28 دسمبر ہے 2017 اور آج جمعرات کا دن ہے. کل جمعہ ہے, کل سے لوگوں کی چھٹی شروع ہو جائے گی. اور اس وقت اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے. اور آج تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں پروگرام سے, لیکن اس کے لیے آپ معافی چاہتے ہیں کیونکہ ہم خود ہی ٹیکنیشین ہیں, ہم خود ہی اس کے سب کچھ ہیں. اور اس وقت آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آج السلام علیکم پاکستان وتھ نادیہ کھٹک میں ہمارے ساتھ تازین اختر صاحب موجود ہیں, جو کہ ایک ویری ویل نون جرنلسٹ ہے, اینکر ہیں, اینڈ واٹ ناٹ, اور ایڈیٹر ہے, اور اخبار ہے یا چاہے ٹی وی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آج صبح وہ آپ کو اسلام آباد میں کہتے ہیں جلوہ افروز ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. کیا حال چال ہے آپ کے؟ اچھا, سب سے پہلے بس 2 منٹ آپ کو بات سننی پڑے گی, برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جرنلسٹ کسی دوسرے چھوٹے سے جرنلسٹ کو نہیں برداشت کر سکتے. 2 منٹ کے لیے سے برداشت کر سکتے ہیں. آپ سب کے کیا حال چال ہے؟ ہنستے مسکراتے رہیں. اور جب ہم ابھی چونکہ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہمیں جو ہے وہ اپنے کیمرہ کو شفٹ کرنا پڑا, تو مجھے کہتے ہیں یہ پیچھے بلڈنگ نظر نہیں آ رہی نادیہ. پھر جب بلڈنگ کو ہم نے دکھانے اب آپ نظر نہیں آ رہے ہو, تو ہم نے دونوں کو پوری کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بیلنس کریں. لیکن اگر تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا ٹیکنیکل چیزوں میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہو تو ڈو فورگیو, بیکاز اس وقت یہ ٹوٹل جو ہے وہ کیجول اس میں یعنی کیجول نہیں نیچرل وے میں ہم اس وقت بات کریں, ہنستے مسکراتے رہیں. آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا گزر رہا ہے؟ اف یو آر جسٹ گوئنگ سم ویئر تو ہیو اے سیف جرنی. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور کام نہیں کر رہے تو کام بھی ساتھ ساتھ کریں, اگر آپ لوگوں نے پروگرام بھی دیکھنا ہے. باقی آج میرا تھا کہ آج کوئی میڈیکل کا بندہ آنا چاہیے یا آج جرنلسٹ, بٹ ریئلی آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ آج کل اور اگلا سال 2018 جو ہے وہ سارا کا سارا سیاسی ہے, پولیٹیکل ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ پالیٹکس میں گھوم پھر رہی ہے. پھر پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ایک ہم الگ اگر جائزہ لیں تو اس پہ بھی بات ہوگی. پھر اگر ہمارا اور فورن کمیونٹی یعنی فورن جو لوگ ہیں اس کے درمیان میں کیا اکانومی جو ہے اس کی ٹریڈنگ کیا ہو رہی ہے, تعلقات کیسے چل رہے ہیں, معاملات کیسے چل رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور ہم ایک ہی چھت تلے ہم کہتے ہیں نا لیٹس جسٹ میک, جیسے سینٹورس جو ہے اس میں ایک ہی فلور کے اندر جو ہے وہ آپ کا فوڈ بھی ہے, آپ کی جو ہے ٹریڈنگ یعنی کہ آپ کی جو دکانیں بھی چل رہی ہیں, آفیسز بھی چل رہے ہیں, اور یہاں پر اکاموڈیشن والا بھی ہے. تو ایک ہی فلور کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو سمو دینا, دیٹس کالڈ اے سینٹورس. یا آپ کا کوئی بھی ایک شاپنگ مال ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک بلڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح آج کے دن ایک ہی فلور کے اندر تمام چیزیں یعنی ایک جرنلسٹ ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس بلاک میں چھپی ہوئی ہیں, اور آج ہم نے وہ تازین اختر صاحب کے سے ہم نے شیئر کرنی ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں نا ماضی, حال اور مستقبل کے بارے میں روشنی ڈالیں گے. پھر دوسرا سیاست کدھر جاری ہے اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے. تیسرا کہ جو باہر کے ممالک ہیں اور پاکستان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, آپ دیکھیں تو ابھی ٹرمپ کے بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں. پھر جو اب سے کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بہت زیادہ اس وقت چل رہا ہے, اور مختلف بہت سارے اور جو جگہوں پہ سیریا کا ہے جیسا بہت سارے پرابلمس چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد پرابلم سے اگر ہم نکلتے ہیں تو تعلقات اور معاملات یعنی سی پیک کا جو مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں بلکہ سی پیک کا جو ایک کہتے ہیں ہورائزن ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر کتنے ایمبیسڈرز یہاں پر موجود ہیں, تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ہے اور بندہ ایک ہے تو بہت زیادہ اسے کیا کہتے ہیں کہ بندہ خوش ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آج ان کا اخبار یہاں نہیں ہے, تو ایک ان کا اخبار ہے. اور جو مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے وہ ایک میگزین ہے جو پاکستان ان دا ورلڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو دیٹ اٹ از پاکستان ان دا ورلڈ. ابھی آپ کو یہاں یہ الٹا نظر آ رہا ہے, اور اس میں اس وقت جو ہے وہ آپ کو یوکرین پاکستان یعنی کہ جو ایمبیسڈر ہیں یوکرین کے, ہی ول بی ویری ہیپی بیکاز ٹوڈے ہز پکچر از آن دا سوشل میڈیا. اور ان کے جو ایڈیٹر ہیں وہ ہمارے تازین اختر صاحب ہیں. سب سے پہلے گلوریا جینس, تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ دس بیوٹیفل ایٹماسفیئر جسٹ لائک اے ہوم ایک لگ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے
آرٹ اینڈ کرافٹ کے جو کہتے ہیں نا ایک اسٹول ہے اور ایک خوبصورت ہی شال ہے. دیٹ از بیسکلی اے پارٹ آف دس پروگرام. اور ایسٹرن آرٹ اینڈ ہینڈی کرافٹ جو ہے دیٹ از اسپیشلی کشمیری اور پشمینہ شالز ہیں. اس کے لیے آپ 3rd فلور سینٹورس میں آ سکتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری جو ایسٹرن اور کلچرل چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے انسان کے پاس جو اب نہ صرف بلکہ اخباروں میں ایز اے ایڈیٹر اور ڈفرینٹ کیا ان کی زندگی رہی ہے, کس طریقے سے وہ ایک جرنلسٹ بنے ہیں. اور پہلے جرنلسٹ کو کوئی اتنا پوچھتا نہیں تھا, اب بہت پوچھا جاتا ہے. اور اب چونکہ ٹی وی چینلز بہت سارے ہو گئے, مور دین 100 ہو گئے, اور مور دین 100 میں جناب پہلے یہ ہوتا تھا گیسٹ بلائے جاتے تھے, اور اب گیسٹ کی بجائے جو ہے وہ کہتے ہیں نا تجزیہ نگار جو ہیں وہ کیا جاتا ہے. تو اب یہ تجزیہ نگار میں سے میرے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ کافی عرصے کا ہے, لیکن ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا ایک سینئر کہتے ہیں صحافی اور ایک ایکسپرٹ ہونے کے باوجود انہوں نے بڑا مجھے معاف کیا ہے. اور مجھے کہتے ہیں نادیہ تم مجھے نہیں سمجھتی, لیکن ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہوں. اگر میں نے بھی ان کے ساتھ سیریس ہو جانا ہے تو باقی دنیا تو ویسے ان کے ساتھ بہت زیادہ سیریس ہے, تو ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے. اور آئی ریئلی لرن فرام ہیم. اور جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ ان کی اس میگزین کی ہے, اور یہ ہمارے سامنے شروع ہوا تھا میگزین, اور آج جو ہے وہ انتہائی خوبصورت کلرڈ اور ایک پراپر میگزین, ہاں بلکہ اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. اور یہ جناب آپ دیکھیں یہ پاکستان ان دا ورلڈ, دا نیم از ویری گڈ. اس کا والیوم 31 جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, اینڈ دیٹ از آف اکتوبر ٹل نومبر. سو 1 مہینے کا یہ اشائیہ ہوتا ہے, اور اس میں مختلف جو چیزیں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. میں بعد میں دیکھوں گی اس میں میری کوئی تصویر بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تصویروں کے لیے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ ایمبیسیز میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ڈفرینٹ میگزینس نظر آئیں گے. اور تازین اختر صاحب چونکہ خود جو ہے وہ اخبار سے ان کا میگزین اس سے بہت زیادہ تعلق ہے, اور ایسے لوگ جنہوں کی زندگی گزری ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں, اور جب وہ لکھتے ہیں اور وہ ایک ایسٹ کی طرح آپ کے پاس ایک کتاب کی طرح جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس شخص کا the way he is just taking the things, اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے دنیا کے سامنے سارا تجربہ رکھتے ہیں, پھر اس کو لکھتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور باہر کے ممالک میں کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا لکھی بھی جاتی ہے, پڑھی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں زیادہ تر موسیقی تصاویر کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ میگزین کیے جاتے ہیں, لیکن ایکچولی جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آلدو کہ میں نے 2 منٹ سے ٹائم جو ہے وہ 5 منٹ میں کر دیا, لیکن یہ معاف اس لیے کریں گے کیونکہ ان کی میگزین کی بات چل رہی ہے, تو دیٹس وائی ہی جسٹ فورگیو. باقی آپ ہنستے مسکراتے رہیں. آج کل کا جو فیشن ہے وہ بہت زیادہ ویسٹرن بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور آج جناب تازین اختر صاحب نے بھی فل پراپر فارمل سوٹنگ میں آئے ہوئے ہیں, اور جناب بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج اسلام آباد ان کو پہلے ہوتا تھا لوگ چھتوں پہ جاتے تھے, اب ہم آپ کو ٹیرس پہ لے کر آئے ہیں, تو آپ نے سوچا تھا ایسے کہ آپ آج کے دن اس طریقے سے بیٹھیں گے اور دھوپ بھی آپ کو مل رہی ہوگی, سن بات بھی ہو رہا ہوگا, ساتھ ساتھ آپ کی مطلب کی باتیں بھی ہو رہی ہوں گی, اور آج آپ میرے گیسٹ بھی ہو گئے, یعنی کہ آج آپ کو میں نے بہت زیادہ عزت دینی ہے. مینی تھینکس نادیہ, آپ کو مائک نزدیک کرنا پڑے گا. بہت شکریہ, اور آپ نے کچھ زیادہ بول دیا میرے بارے میں. نہیں لیکن یہ ہاں آج کے دور میں یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے, مائک آپ کو نزدیک, آج کے دور میں یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی تعریف نہیں کرے گا, اس لیے آپ اپنی تعریف خود کر لیا کریں. مائک آپ کو پھر بھی نزدیک کرنا پڑے گا. مطلب لوگ آج کل نادیہ آپ کی نا محنت کو نہیں مانتے, آپ کا اسٹیچر جو ہے, آپ کا جو ورک رہا ہے, اور اسی حوالے سے آپ نے میرے بارے میں اتنا بولا, لیکن میں اتنا اللہ کا کرم ہے, اس نے مجھے اس قابل بنایا, اور محنت میں عظمت ہے. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا اینکر پرسنز کی, اور یہ میڈیا سارا اور چینلز, یہ جو پرنٹ میڈیا ہے ابھی بھی صحیح جرنلزم جو ہے یہ پرنٹ میڈیا کر رہا ہے, اور جو ٹی وی چینلز کا جو جرنلزم ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ.
تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک چیز جو بطور پروفیشنل جرنلسٹ کے میں یہ کرنا چاہوں گا، جب ہم کسی کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن، ڈز ہی کوالیفائی ٹو بی انٹرویوڈ فار اینی میڈیا آؤٹ لیٹ، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا اس کی ورکنگ ہے، اور کیا اس کا کنٹریبیوشن، واٹ از his contribution, his or her contribution towards society. تو آپ کے جو ممبران ہیں، لائکرز ہیں، اور جو ویورز ہیں، اور جو لسنرز ہیں، ان کے لیے میں تھوڑا سا اپنا صرف اس لیے بتاؤں گا کہ آج نادیہ نے جو مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے، اس کے لیے میں تھوڑا بہت کیسے ڈیزرو کرتا ہوں. نہیں، بہت زیادہ ڈیزرو، بہت کچھ تو بتا دیا انہوں نے ویسے، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن بٹ ریالٹی از ریالٹی، کہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ان چند صحافیوں میں ہوں جو ہر قسم کا جرنلزم کر رہے ہیں. ہر قسم کے اوپر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس میں یلو بھی آتا ہے. ہر قسم کے جرنلزم سے مراد ہے کہ میں پرنٹ میڈیا بھی کر رہا ہوں، میں ایڈیٹر ہوں ایک اردو نیوز اخبار ڈیلی اخبار کا. اس سے پہلے میں ڈیلی جنا 4 سال میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا ہوں ملک ریاض حسین صاحب کا، اور اس سے پہلے ڈیلی خبریں میں لاہور میں 10 سال میں نے کام کیا، بلکہ وی ور دی پائنیئرز آف ڈیلی خبریں ان 1992. اور دین آئی شفٹڈ ٹو اسلام آباد، بیکیم ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیئر. اور اس بیچ ایک اخبار ہم نے خود بھی نکالا، ورکرز کی ٹیم نے، ڈیلی پردیس. وہ بہت زیادہ کامیاب ہوا، 3-4 ماہ کے عرصے میں وہ اخبار بہت مقبول ہو گیا. لیکن جو 2 مین پارٹنر تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے پارٹنر کے ساتھ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، وہ صحیح تھی یا غلط، وہ راہ فرار اختیار کر گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گیموں میں پڑ گیا، تو اس لیے وہ بند ہو گیا، ورنہ وہ اخبار بڑا اٹھا گیا. مختصر بات یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے یہ ایک بہت اہم کام ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا. اور ابھی نادیہ نے جو چینلز کی بات کی اور الیکٹرانک میڈیا کی، اس میں میرا ہی نہیں، بہت سے لوگوں کا یہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ اینزائٹی پھیلا رہا ہے سوسائٹی میں. لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، اور ان کو روزانہ ہم جب اس طرح کی چیزیں اور ہنگامہ خیزی، ہیجان انگیزی، اور یہ نادیہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جو کوئی غلط چیز ہو جاتی ہے، دھماکہ یا کوئی اور، تو مجھے یہ لفظ بہت برا لگتا ہے. تو اس سے اینزائٹی، جو بے چینی، بے قراری ہے معاشرے میں، اب وہ سکون نہیں ہے. اس لیے یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ وقت کے اندر برکت نہیں رہی. اور آپ دیکھیں کہ سال گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ ہم اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہم مصروف ہو گئے ہیں، اور اتنے زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں. تو یہ مختصر سی بات، باقی آپ سوال کرتے جائیں گے تو میں بتاتا جاؤں گا. بالکل. سب سے پہلے تو آپ کافی پئیں، اور سب سے پہلے کافی، یہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ بلکہ کافی پئیں گے. میں مائک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بالکل وہ کروں گی کہ آپ کو کیسا لگا. آپ نے سوچا تھا کہ آپ صبح اسلام آباد میں کبھی آپ ٹیرس پہ بیٹھ کے اس ٹائم پہ آپ جو ہے وہ دھوپ سیک رہے ہوں گے، اور ساتھ اپنے ہی مطلب کی مزے کی باتیں کریں گے. کبھی سوچا تھا گاؤں کی چھتوں اور کھیتوں پہ تو یہ بات پاسبل ہے، لیکن ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ. اوکے، یہ تو کمپلیمنٹ ہے ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور جب کبھی کسی کی تعریف ہوتی ہے اسے نا لیا کریں، اسے خوش ہو کے لیا کریں، تبھی تو لوگ آپ کو تعریفیں کرتے نہیں ہیں. بیک بائٹنگ بہت چل رہی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا ایک لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا سر جی کہ منہ پہ تعریف نہ کرو. بھائی کرو تعریف، منہ پہ کیوں نہ کرو، پیچھے بھی تعریف نہ ہو. اجی اس کو پتہ ہی نہیں چل. نہیں جی سر، دیکھیں جب اسلامک پوائنٹ آف ویو میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تو یہ کہا کہ تعریف، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو بنایا. تو تمام جہانوں میں ایک خلقت ہے انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے. جب آپ اس سے ملتے ہیں
تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں, یہ تو نہیں کہتے کہ پیچھے جا کے بولو گے السلام علیکم, بھائی سامنے ہی بولتے ہیں السلام علیکم. تو آپ سلام کا مطلب آپ سلامتی بھیجتے ہیں, آپ اس کے لیے بلیسنگز کو کرتے ہیں. پھر جو سنت ہے وہ یہ, ابھی آل دو کہ ہم ریلیجن اس پہ نہیں آ رہے, لیکن سنت بھی ہے کہ آپ اس کی طرف رخ, آل دو کہ اس وقت میں آپ کی طرف رخ اس لیے نہیں کر رہی تھی کیونکہ لوگ آڈینس یہاں پر ہیں, اس لیے ہمیں یہاں بات کرنی ہے. تو یہ بھی ایک سجی بوٹل کے ساتھ ساتھ گلاس بھی آپ کو لانا پڑے گا, اور پہلے جی گلاس بھی لے کر آئیں گے تبھی ایسا ہو. اچھا, اور یہ بتائیں کیسا لگا آج آپ کو دھوپ میں بیٹھنا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو تعریف کرنی چاہیے. جی میم آپ کی کیسا لگ رہا ہے آج, آپ چلے نیچر کی تعریف کر دیں, تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. نہیں, وہ تو آپ نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور واقعی اللہ کے لیے ہیں. اور جو انسان کی تعریف کی آپ بات کر رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے, اور ہمیں یہ ہر صبح اٹھ کے صبح یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور آج ایک نئی صبح دکھائی. آپ اور کو یہ صبح کیسی لگی, کیونکہ آپ تو صبح دیکھتے ہی نہیں, آپ تو دوپہر دیکھتے ہیں. نہیں, میں اٹھ جاتا ہوں ویسے جلدی, بٹ رات کو بہت دیر تک صبح اٹھ جاتا ہوں, لیکن تیار ہو کے. ہاں, بہت اچھا بیٹھنا اور کافی پینا اور اس ماحول میں اپنی مرضی کی باتیں کرنا. دیکھیں, ایک تو آپ بہت زیادہ نا وہ جلسوں میں بزی رہتی ہیں, آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ وہ پہلے بندے جو مجھے کہتے تھے نادیہ آپ اسلام آباد کب تشریف لے کر آ رہی ہیں, اور جب یہ کوئی ایک ایسا بندہ بولے جو لٹرلی بہت میٹر کرتا ہو, جو لٹرلی بہت زیادہ میٹر کرتا ہو, تو وہ بہت ان کا جو یہ لفظ ہے نا, یہ میرے اندر ایسے اسٹک کر گیا تھا. انہوں نے مجھے کہا نادیہ آپ اسلام آباد کب تشریف لا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ نادیہ آپ بہت زیادہ باہر ہیں. اور یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ مجھے آج بھی اپنے ایک استاد ہیں ان کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اینڈ ہی واز ویری 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 فائن پرسن, اور وہ میرے استاد نے جو کہا تھا کہ نادیہ ایک دن نا تمہارے مجسمے بنیں گے پاکستان میں, اور جگہ جگہ تمہارے مجسمے ہوں گے, اور تم اس قسم کے تم پوری دنیا پھر رہی ہوگی اور کبھی ادھر جاؤ گی اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرو گی. ایٹ دیٹ ٹائم میں اپنے گھر سے بھی باہر نہیں جاتی تھی, اینڈ آئی تھاٹ کہ واٹ اینڈ وائی ہی از سیئنگ. اور وہ میں ان کو کہی تھی کہ چونکہ ہمارا وہ تھا کھاڑی سے ریلیٹڈ کام تھا, تو ہمیں ناردرن ایریاز میں جانا تھا, اور وہ مجھے کہتے تھے کہ نادیہ تم پشتو بھی آتی ہے, تم لوگوں کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتی ہو, تو تم نکلو. اور تو میں کہتی تھی کہ سر آپ مطلب مجھے ویسے ہی کہہ دیں تو میں چلی جاؤں گی, لیکن یہ کیوں کہتے نہیں, ایک دن آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کہ اب جب میں پاکستان, اور جب اسپیشلی پاکستان میں ساری جگہ پھر رہی تھی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسلام آباد کب تشریف لا رہی ہیں, تو وہ مجھے ایک بالکل کلک کر گیا کہ دیکھو آپ کے استاد, آپ کے بڑے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو لٹرلی میٹر کرتی ہیں, اور وہ فور کاسٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے بارے میں ہمیشہ ایسی چیزیں کہی تھا, تو مذاق والی کرتے ہیں, اور چلیے ہم وہ بات بعد میں کریں گے. یہ بتائیں تازین اختر صاحب سب سے پہلے, بیکاز ہم پولیٹیکل اس پہ آئیں گے, اور آج تو ہم گپ شپ خوب لگائیں گے, بلکہ شاید 2 گھنٹے سے اوپر بھی ہو جائیں گے. اور آج انہوں نے پرومس کیا تھا کہ نادیہ دن کو میں تمہارے لیے آؤں گا, شام کو پھر تم نے ملنا ہے. میں نے کہا جی بالکل پرومس ہو گیا کہ میں ضرور ملوں گی, کیونکہ کہتے ہیں نا وعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے, لیکن ہم کہتے ہیں وعدہ وہ کرو جو پورا کرو, ٹھیک ہے, وہ بات بولو جو پوری کرو. تازین اختر صاحب آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کا بچپن کدھر گزرا, آپ نے کہتے ہیں نا پیدائش سے لڑکپن سے جوانی سے, یہ اب آگے لفظ نہیں کہتی کہ ابھی جو آپ کا ایک کہتے ہیں نا میچورٹی ایک آ گئی ہے, اور آپ چیزوں کو, پہلے تو ہوتا ہے نا آپ بالکل ایک نوجوان ہوتے ہیں تو آپ بس سب کر رہے ہوتے ہیں, یو آر جسٹ ایکسپیرینسنگ ایوری تھنگ, اور وہ کہتے ہیں جتنا گرتے ہو اتنا آپ کھڑے ہوتے ہو, اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ وہ ٹائم آ جاتا ہے جب آپ ایک صحیح معنوں میں زندگی کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کے والدین کیا کرتے تھے, تھوڑا آپ اپنا یعنی والدین سے بات سٹارٹ کریں, وہ کیا کرتے تھے, اور پھر آپ کا بچپن کیسا گزرا, اور آپ کی جوانی تک آپ بات بتائیں, پھر آگے ہمارا کام ہے آگے مزید بات کریں. بہت زیادہ سوال اس میں آگے سیاست سے لے کے تو ذات تک. تو میرا مختصر یہ ہے, ہم جلال پور جٹاں, مائک نزدیک کرنا, جلال پور جٹاں ٹاؤن ہے, قصبہ ہے, ضلع گجرات میں.
اور بہت مردم خیز یہ خطہ ہے. ادھر دیکھیں گے آپ. یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات نے جنم لیا میرے علاوہ. اچھا اوکے. آپ سے پہلے کہ کون سی مذاق کر نہیں نہیں بالکل. تو آپ دیکھیں جلال پور جٹا میں رستم ہند سے لے کے جیسے کالیا پہلوان ہے, مائک آپ کو نزدیک کرنا پارٹیشن سے پہلے ہوئے یہ, اس کے بعد بھی پہلوانی کا ایک دور ہے. گوجرانوالا یا لاہور جو ہے ان کا بھی نام ہے, لیکن جلال پور جٹا جو ہے اور انٹرنیشنل سطح پر بھی جیسے پارٹیشن سے پہلے بیرون ملک سے بھی یہاں پہ پہلوان آتے ہیں. اچھا, علمی میدان میں بڑے یہاں پہ بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں, اور حفیظ جلندری صاحب کی میں بات ضرور کروں گا. حفیظ جلندری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی وجہ شہرت میں کسی آپ 10 پاکستانیوں سے پوچھیں گے تو 10 کے 10 یہ بتائیں گے انہوں نے قومی ترانہ لکھا. اور جی ابھی 2 روز پہلے حفیظ جلندری صاحب نے کچھ عرصہ ہمارے شہر میں گزارا, اور قاضی عبدالحق صاحب کا مزار ہے وہاں پہ, وہاں ان کی میت میں, اور وہاں پہ یہ نعت سنایا کرتے تھے. اور قاضی صاحب جو وہاں پہ بزرگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو دعا دی کہ تم ایک دن بڑا نام کماؤ گے. اور وہ دعا اس طرح ان کو لگی کہ جو قومی ترانے لکھوائے گئے ان میں حفیظ جلندری صاحب سر اب یہاں دیکھیں گے ورنہ تو میں پریشان ہو جاؤں گی کہ میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں. جی قومی ترانہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا, اور اس کے اوپر ایک بڑی دلچسپ حکایت بھی ہے, اور وہ پھر کبھی آپ کے پروگرام میں تفصیلی بیان کروں گا. میرا ایک خواہش ہے, میں اونچا یہاں سے بولوں گی آواز جائے گی. آپ مائک پہ ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں اگر ہفتے میں ایک دن دیں, 1 گھنٹہ چائے دے دیں 11 بجے سے لے کے, لیکن بی ہیئر ان ٹائم. اور اگر آپ ہمیں ویک میں 1 دن دیں یا 2 گھنٹے دیں گے تو وی ول بی ریئلی گریٹفل. ایک دن مختص کر لیں, جمعے والا دن ہو یا کوئی بھی ایک ایسا دن جس میں آپ نے تجزیہ دینا ہے پورے ہفتے کی چیزوں کا, اور ساتھ کریں گے. تو اگر آپ 3-4 پروگرامز ہمارے ساتھ کر لیں گے تو اٹ ول بی ریئلی گڈ فار دا پیپل, اسپیشلی جو لسنرز ہیں, اور ایک صحیح معنوں میں لوگوں کو چیزوں کا اندازہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے باوجود کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ یہ کس پارٹی کو وہ کرتے ہیں. جو ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے وہ ڈپلومیٹک اس سے بہت زیادہ ہے, اور چونکہ ہی از ایڈیٹر, تو کیا ایسا ہو سکے گا کہ آپ ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ ہمیں دے سکے اور ہمیں تھوڑا سا اور لوگوں کو مستفید کر سکے اپنے تجربے سے, اپنی باتوں سے, اپنے. جی ہاں بالکل, یہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اور اٹس مائی آنر اینڈ پلیئر اف یو پرووائڈ می دس اپرچونٹی ہیئر. نو سر, آپ ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھوں سے تالی مل کے بجتی ہے نا. جو میں بتا رہا تھا جلال پور جٹا سے میرا تعلق ہے. فلم سٹار اعجاز جو ہے وہ وہاں سے ہیں. انڈین فلم سٹار راج ببر, انہوں نے تو دورہ بھی کیا تھا 2000 کے ایک یا 2 میں, اور اخبارات میں بھی آیا تھا. ابھی جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کا بچپن میرے شہر میں گزرا, بلکہ ہمارا شہر ہے, ان کا بھی شہر ہے, یہاں پہ گزرا ہے. اور میٹرک جو ہے انہوں نے جلال پور جٹا میں رہتے ہوئے کیا تھا. ویسے ان کے ددیال جو ہیں, ننیال جلال پور جٹا میں ہیں, ددیال ان کے ہیں گکھڑ میں, ضلع گوجرانوالا. بہت سے نام ہیں. جو وہاں کی کھڑیوں کی صنعت تھی بڑی مشہور, دریاں اور یہ گرم چادریں جیسے آپ نے بہت خوبصورت شال اوڑھی ہوئی ہے. یہ تو ایسٹرن کیا کہتے ہیں, ایسٹرن ہینڈی کرافٹ والوں, معاف کیجیے گا. اچھا, اس کے علاوہ خطائیاں کسی دور میں بڑی مشہور تھیں جلال پور جٹا کی, دور دور سے لوگ لینے آتے تھے. پھر وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے شیلوخ ہاسپٹل, اس کو عام زبان میں صاحب کا ہسپتال بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک انگریز نے قائم کیا تھا. وہ آج بھی قائم دائم ہے, اور وہاں پہ آنکھوں کا بڑا اچھا علاج ہوتا ہے, اور آنکھوں کا ہسپتال بھی اس کو کہتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں, گنوانے پہ میں آؤں تو. اچھا, میرا جو ہے, میرے والد صاحب محمد مسعود تبسم شاعر ہیں, اردو
عربی فارسی فاضل ہیں، جو ہندوستان کے جو پرانے اور جو جانے مانے مدارس ہوا کرتے تھے، دلی اور مدراس کے عمری اور رحمانی مدارس، وہاں پہ سے وہ فارغ التحصیل ہیں اور عالم آدمی ہیں، بہت جانے مانے شاعر ہیں. ان کا کوئی بہت دور دور سے علمی سطح پہ گرامر، شاعری، عربی، فارسی، اردو، اس حوالے سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ رابطہ کرتے ہیں ان سے. آپ ان کے ان کوئی کی نظم ایک سنائیے، نعت کے میں جو مجھے یاد ہیں. قوم کے خرد و کلاں کے نام ایک پیغام ہے، قوم کے خرد و کلاں کے نام ایک پیغام ہے، آج بھی ہر درد کا درماں فقط اسلام ہے. یعنی ہر چھوٹے بڑے کے نام یہ پیغام ہے کہ آج بھی جو مسائل ہیں ان سے ہم نمٹ سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اچھا، میں نے تعلیم جلال پور جٹا میں حاصل کی، پھر گجرات میں زمیندار کالج، جلال پور جٹا میں عبدالحق ڈگری کالج اور تعلیم الدین ہائی اسکول نمبر 2 اور پرائمری اسکول محلہ سادو، اور پھر لاہور میں جو یہ ایم اے پولیٹیکل سائنس. پھر اسلام آباد آ کے میں نے یہ ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کیا. یہ تو آپ فوراً جوانی تک پہنچ گئے بھائی. آپ ادھر دے دو ذرا، مطلب آپ فوراً ہی انہوں نے ٹھک کر کے اسکول سے، میں سوچ رہی تھی اب کیا بات کریں گے نا، اور کہانی جو ہے وہ فوراً جوانی پہ آ گئی ہے. اور یہ میں کہوں گی کہ ہیں یہ بہت زیادہ ہی نوٹی قسم کے شرارتی ہیں، لیکن ان کی جو شرارت ہے وہ میرا نہیں خیال، ابھی آپ بتائیں گے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی شرارتیں ہیں کوئی کسی کو مارنے پہ ہوتی تھی، بلکہ یہ جو ایک کہتے ہیں نا لفظوں کی جو شرارت ہے، بچپن سے ہی آپ کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں، اور وہ ایسی معصوم، جیسے ابھی دیکھیں معصوم سی شکل بنا لی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ سر اب آپ کو کیا کہیں، مطلب. اور نا وہ تو آپ نے ضرور بچپن میں جو، چونکہ ان کے والد جو ہیں وہ الفاظ کے چناؤ سے لوگوں کو ایک کہتے ہیں نا راہ کی طرف، ایک سیدھی راہ کی طرف، اور ایک کہتے ہیں نا وہ الجھن کو سلجھن میں بدلتے ہیں. تو آپ مطلب سلجھے ہوئے کو الجھن میں بچپن میں کیسے بدلا کرتے تھے؟ یہی ہوگا نا کہ آپ شرارت لفظوں میں بہت کرتے ہوں گے، اور ایسے وہ بات بتا دینا، قصہ سنا دینا، اماں کو بتا دینا، تو وہ اماں نے کہنا اچھا بچو اب نہیں چھوڑتی میں. اور مطلب یہ کام کیے ہیں یا شرارت، مطلب ابھی اس پہ ہم جاتے ہیں نا، ابھی جوانی بعد میں آئے گی، اب کی نوجوانی بھی ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی. تنگ تو کرنا ہے نا. آپ ایک ماہر جرنلسٹ کی طرح نا مجھ سے کوئی کہانی نکلوانا چاہتی ہیں، تو آج پہلے دن تو آپ کو رعایت کرنی چاہیے میرے ساتھ تھوڑی سی. لیکن بات یہ ہے نہیں بتائیں آپ نے شرارت کیسے کی ہے. اچھا، شرارت جو ہے نا، شرارت ایک شرارت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پھوڑ پن. شرارت ایسی کریں کہ دوسرے انجوائے کریں اس سے، یا کوئی سبق سیکھیں، یا کوئی آپ پیغام کنوے کر رہے ہیں. شرارت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو جھٹکا لگے، جیسے اپریل فول پہ ہم کرتے ہیں. تو یہ ہے شرارتیں میں نے بہت کم کی. لیکن لفظوں کی شرارت تو نہیں کی جاتی. لفظوں کی شرارت جو ہے، میں نے 2 لفظ جو ہیں وہ متعارف کروائے تھے 2004 5 6 میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہی. کیا؟ ایک تو یہ جو آتا ہے نا نیوز الرٹ، اس کے چونکہ الرٹ کا اس میں بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں الرٹ میں دی جاتی ہیں کہ جو خبر ہی نہیں ہوتی بنیادی طور پہ. بریکنگ نیوز بھی آپ نے دے دی. ٹھیک ہے، تو نیوز الرٹ کو میں نے کے مقابلے میں نے لفظ متعارف کروایا تھا نیوز فلرٹ. یعنی یہ چینل جب کوئی اہم خواہ مخواصی خبر، جو خبر بھی نہیں ہے، خبر کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترتی، اس کو جب آپ نیوز الرٹ کے طور پہ دے رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنے ویور کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان فیکٹ وہ نیوز الرٹ نہیں ہوتا، نیوز فلرٹ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے بریکنگ نیوز. اسی طرح بریکنگ نیوز جب آتی ہے، آپ دیکھتے ہی ہوں گی، اور آپ تو خود بھی مطلب آپ نے پروگرام کیے ہیں
لیکن آپ کے وہ ذرا مہذب پروگرام تھے، ظاہر ہے آپ بیلنسڈ ایک پرسنالٹی ہے آپ کی. تو اس میں جو نیوز کاسٹر ہے یا اینکر ہے وہ جس طرح اونچی آواز میں اور وہ چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بریکنگ نیوز کی جگہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بارکنگ نیوز ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ کچھ ریلیونٹ مجھے یاد آ گیا. بچپن میں کیا کیا واپس وی ول گو بیک ٹو دیٹ بچپن کہ وہاں آپ نے کیا شرارت. نادیہ، بچپن جو ہے نا، دیکھیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے بچوں کو سختی میں رکھا جاتا ہے، ان کو زیادہ جیب خرچ نہیں ملتے، وہ زیادہ دوستیاں نہیں رکھ سکتے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ شرارت بھی ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کو شرارت کرنا الاؤ نہیں ہے. میں نے شرارتیں نہیں کی بچپن میں، بہت بہت کم کی ہوں گی، یاد کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے. دکھی کر دیا آپ نے مجھے. نہیں دکھی نہیں، سوچنے میں مجبور کر دیا کہ یار یہ میں آپ کے ممبران کو یہ تھوڑا سینسٹائز بھی کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، اور کنوے یہ پیغام بھی کرنا چاہوں گا. جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے بچے بچپن میں بڑے ہو جاتے ہیں. آپ میرا بچپن تلاش کر رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، مسائل ایسے ہوتے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے. ابھی خیر ہمارے بچپن میں اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو بچپن ہوتا ہے نا مڈل کلاس فیملیز کے بچوں کا، وہ بڑا باشعور بچپن ہوتا ہے. وہ شرارتیں بہت کم کرتے ہیں، وہ زیادہ پڑھتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹرک سے نیچے میں نے تاریخ کی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ ڈالی تھی. ٹھیک ہے، نسیم حجازی تقریباً میں نے سارا پڑھ ڈالا تھا میٹرک کے نیچے. سر مجھے شرم اور میٹرک کے نیچے میں نے اپنی لائبریری بنائی ہوئی تھی. اس وقت جو شوق تھے نا لڑکپن کے اور بچپن کے ہمارے، وہ تھے لائبریری قائم کرنا اور مختلف رسائل، میگزینز وہ اکٹھے کرنا اور ان کو کرائے پہ دینا پڑھنے کے لیے. یہ ایک شوق تھا اس وقت. اور بہت اس وقت سے انٹرپرینیور تھے. جی ہاں. تو کرایہ کتنا ہوتا تھا؟ کرایہ اس وقت 8 آنے کا ایک رسالہ آتا تھا کہانی والا، اور یہ جو جاسوسی اور سسپینس ڈائجسٹ وغیرہ تھے، یہ ہم زیادہ مارکیٹ سے وہ جو اولڈ بکس ہوتی ہیں وہاں سے خرید، کیونکہ اپنے پاس بھی تو پیسے پورے سے ہی ہوتے ہیں نا، جیب خرچ جو ہے. تو یہ شوق تھے ہمارے. میٹرک کے نیچے میں نے دنیا کا سارا جغرافیہ مجھے یاد تھا، کون سا ملک کہاں واقع ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے، اس کی کرنسی کیا ہے، ایٹسٹرا. تبھی جو ساتھ آپ کافی پیے، اور تبھی جو ہے تھینک یو ویری مچ اگین گلوریا جی فار پرووائڈنگ سچ بیوٹیفل پلیس اینڈ اسپیشلی سچ زبردست قسم کی کافی. اور ہم پہلے پوچھ لیتے جی چائے چاہیے، کافی چاہیے، کیا کہوا چاہیے. اب تو وہ کہوا کو بولتے ہیں گرین ٹی، بٹ گرین ٹی وہ ہے، وہ پیور گرین ٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو خیبر پختونخوا والے ہیں وہ اصل میں جو گرین ٹی کیسی ہوتی ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو جب آپ اصل میں کریں تو نقل آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تھی. سارے برانڈس اب میرے پہ غصہ ہو جائیں گے کہ میڈیا تو ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے برانڈس کی گرین ٹی آ جائے گی. اچھا، ایک ہمیشہ سے چیز دوبارہ سے یہ مجھے سیریس اس پہ لے جاتے ہیں، بٹ یہ ایک سیریس بچہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے. اور اس وقت سے ان کے چونکہ والد کی وجہ سے آپ کے اندر جو یہ جو کہتے ہیں نا تعلیم ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کا چناؤ تھا. آپ کو خیر یہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ نے جرنلسٹ بن جانا ہے. مجھے بتائیں کہ اس میں ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آئی جائے گی کہ جو وہ کہتے ہیں نا فیمیل جو سائٹ ہے وہ ہمیشہ بندے کو کہتے ہیں نا کہ وہ پتوں سے گلاب کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، گیندے کے پھول سے وہ ایکچوئل گلاب کے پھول کی طرف لے جاتی ہے، گوبھی کے پھول سے وہ کھیتوں سے وہ باغوں کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. آپ کو چڑیوں کی آوازیں بھی آنے لگتی ہیں اور آپ کی نیندیں بھی جو ہے وہ خوار ہونے لگ جاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اڑ جاتی. اچھا، اڑ جاتی، جیسے پرندے اڑے ہوتے ہیں نا، ایسے وہ اڑے ہوتے ہیں تو وہ نیندیں بھی آپ کی اڑ جاتی ہیں. اور آپ کو جو ہے وہ سپنے بھی اچھے اچھے آنے لگتے ہیں. لوگوں کو راتوں کو سوتے ہوئے سپنے آتے ہیں، لیکن پھر جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ کو دن میں بھی سپنے نظر آتے ہیں. تو پھر کوئی محلے کی، کوئی گاؤں کی، کوئی دوسرے گاؤں کی،
کوئی دشمن گاؤں کی, کوئی اس قسم. اب دیکھیں مسکراہٹ, یہ وہ چیز ہے. محلے میں جانا تو محلے کہتے ہیں محلے میں نہیں نہیں تھوڑی بہت. دیکھیں اب تو مطلب اب تو دیکھیں ادھر بھی بچے ہو گئے ہوں گے, بڑے ہو گئے ہوں گے, ان کے بھی بچے. نو وی آر ناٹ جسٹ ٹیکنگ ایم, بٹ ایسا کیا آپ کو کبھی ہوا کوئی پراندہ, کوئی وہ جھومر, کوئی وہ پائل, کوئی دوپٹہ, کوئی آنچل, کوئی مطلب کوئی گلاب کا پھول کبھی دیا؟ اب ایسے بندے کو ایسی بات کرنے میں صحیح مزہ آتا نہیں. یہ اس میں اگر یہ کہوں گا کہ جی نہیں میں بڑا شریف تھا تو یہ مکمل جھوٹ ہوگا, بلکہ سفید جھوٹ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ جن سے مخالف میں اس کے لیے اٹریکشن ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کون سی عمر میں ہوا تھا, بس یہ بتا. وہ تو ظاہر ہے نا کہ جب آپ لڑکپن سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو جو ایک نیچرل چیز ہے, فطری ایک امر ہے, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. مطلب کب ہوا, مطلب پہلی محبت کب ہوئی آپ؟ پہلی محبت میرے محبوب نہ مانگ. پہلی محبت ظاہر ہے وہ دیکھیں مطلب میٹرک کے بعد مائک آپ کو نزدیک کرنا پڑے گا کہ آواز دی. پہلی محبت سب کو کالج میں ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسکولوں میں بھی ہوتی ہے. اچھا چلیں آپ کو کالج میں ہوگی. وہ ہمارے دور میں ابھی یہ موبائل اور یہ نہیں ہے نا. محلے کی محبت نہیں ہوئی, کسی گاؤں کی محبت نہیں ہوئی, کسی مطلب نہیں ہوئی. نہیں محلے کی نہیں سنبھال کے رکھی, محلے کی نہیں ہوئی, شہر کی ہوئی. اچھا شہر کی. بس دیکھیں یہ بھی پوری چیز ہے, انہوں نے سنبھال کے رکھی محبت. ہاں نہیں بالکل. اس سے عشق نہیں ہوا, عشق ہوا, عشق بھی ہوا, عشق بھی کیا. اچھا عشق بھی کیا, یعنی محبت الگ کی, عشق الگ کیا. وہی ایک ہی چیز ہے. اب آپ نے پتہ نہیں کون سی تعریفیں الگ الگ رکھی ہوئی ہیں تو مجھے نہیں پتا. سر میں تو ایک نیچرل بات کر رہی ہوں. دیکھیں کتاب کا پہلا صفحہ, کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے, اور نہیں میں ایسے بھی بولوں, کتاب کا پہلا صفحہ اور آخری صفحے میں بہت فرق ہوتا ہے. اس میں بہت ساری جو ہے نا پیجز آ جاتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جناب پہلا اور آخری جو صفحہ ہے, یہ پہلا یعنی پیجز محبت اور آخری عشق ہے, تو وہ ایک ہی تھا یا صفحے بدلتے رہے ہیں آپ کے؟ وہ میں جب آپ بیتی لکھوں گا نا, عشقیہ آپ بیتی اپنی, تو اس میں ساری کہانیاں لکھ دوں گا, آپ پڑھ لیجئے. آپ کو میں شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی ہاں, یہ مجھے سب سے پہلے یہ مجھے نا اخبار بھی بھیجتے ہیں, میگزین بھی دیتے. سب سے پہلے نے بولا نا یہ تمہارا میگزین کا یہ. اچھا شادی کب ہوئی, بچے, یہ چیز, چلے یہ بتائیں. شادی کب ہوئی؟ یہ مائک نزدیک کرنا یہ نئی 1000ویں میں, نیو ملینیم میں. اور میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں؟ بڑا بیٹا میرا ابھی 9ویں کلاس میں ہوا ہے, اور چھوٹا جو ہے وہ 2nd کلاس. اس نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہے, یا اس کا جو کہتے ہیں وہ فرقہ, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں فرقہ نہیں, اس کا جو جغرافی ہے وہ بدلا تو نہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا نادیہ کہ ہمارے دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہیں تھا, تو ہمارے پاس جو ٹائم تھا وہ ہم کتابیں پڑھتے تھے. اب چونکہ نوجوان جو ہیں ان کے پاس کمپیوٹر, انٹرنیٹ, وائی فائی سب کچھ ہے, تو وہ کتاب جو ہے کم پڑھتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ زیادہ, تو کمپیوٹر پہ. میری کوشش رہتی ہے, ابھی اسکولوں کی کتابیں آپ دیکھیں نا, ہمارے دور میں بڑا ایک خاص نصاب ہوا کرتا تھا, کریکولم. ابھی 2ری کلاس کا میرا جو بچہ ہے وہ بڑی مشکل سے بیگ اٹھا کے جاتا ہے, اور 9ویں کلاس کا آپ خود امیجن کر لیں. تو میں نے اس پہ ٹائل لگ گئے ہیں لوگوں کے بیگوں پہ, اب تو ٹائل لگ گئے ہیں پراپر, اٹھائی نہیں سکتے. تو تعلیم زیادہ ہونے کے بعد جو ہے نالج, انفارمیشن میں زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے اب لوگ کم سمجھنا شروع. میرا جو آبزرویشن ہے نا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو آپ انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں گوگل کر کے, وہ اس طرح آپ کو یاد نہیں ہوتا جس طرح آپ کتاب پڑھ کے یاد کرتے ہیں. آپ ایک کتاب پڑھ لیں اور مطلب کہ اس کو زبانی یاد نہیں کرنا, پڑھنا ہے اس کو, تو وہ زیادہ آپ کا ذہن محفوظ کرے گا بجائے جو کمپیوٹر پہ, گوگل پہ آپ پڑھتے ہیں. جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو پھر آپ کو کیسے ہوا کہ میں نے اس وہ پرنٹ میڈیا کا ایک میں نے جرنلسٹ بننا ہے, تو
یہ جو تعلیم سے جرنلزم کی طرف کا سفر ہے یہ آپ کا کیسے ہوا؟ دیکھیں جو زیادہ تر مڈل کلاس کے وہ نوجوان جو کچھ ان کا ذہن چل رہا ہوتا ہے وہ باقی لڑکوں سے تھوڑے مطلب شارپ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہو کے اپنا کوئی پوزیشن بنائیں، اور اس بیچ میں جو ان کو وقت ملتا ہے وہ ایسے بہت سے نوجوان، جب ہم گئے اخبار میں تو ہمارے پاس بھی کچھ نوجوان آئے، وہ اخبار جوائن کرتے ہیں کیونکہ اخبار میں کام کریں گے تو حالات حاضرہ کا پتہ چلے گا، روزمرہ پولیٹکس کا پتہ چلے گا، اور جو سسٹم ہے ہمارے ہاں اس کا پتہ چلے گا، تو وہ کچھ وقت وہاں پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ اس کو کمبینیشن کہہ لیں کہ میں بھی اسی حوالے سے آیا اخبار میں، اور اس بیچ میں امتحان دیا بھی، اس میں پاس بھی ہوا میں، لیکن میرٹ نہیں بن سکا۔ تو اس دوران اخبار میں میری پوزیشن جو ہے وہ مرکزی بنتی چلی گئی، کیونکہ ایک پڑھنے لکھنے کا اور مائنڈ تو تھا پہلے سے، تو اس بیچ اخبار میں پوزیشن بن گئی۔ بہتر لاہور آ گئے، گجرات میں پہلے جذبہ اخبار میں کام کیا، وہاں سے خبریں شروع ہوا تو وہاں۔ کون سا جذبہ تھا؟ جوانی کا جذبہ تھا یا قوم کا جذبہ تھا یا یہ اخبار والا صحافت کا جذبہ تھا؟ اچھا، تو وہاں سے پھر لاہور ڈیلی خبریں میں آ گئے، وہاں مطلب ترقی ہوتی گئی، نیوز ایڈیٹر بن گئے، اور میرا یہ کلیم ہے کہ پاکستان میں ہم پہلے نیوز ایڈیٹروں میں ہیں جنہوں نے ایک اسٹیشن پہ بیٹھ کے دوسرے اسٹیشن کا مکمل اخبار بنایا، ایسی شکل میں کہ مطلب ایک سنگل کالم خبر بھی دوسرے اسٹیشن پہ نہیں بنے گی۔ اور ہم جیسے لاہور میں بیٹھ کے میں نے اسلام آباد کا اخبار بنایا مکمل 12 کے 12 پیجز، اور تیار اخبار سارا یہاں پہ آتا تھا۔ یہ ایکسپریس وغیرہ یا دیگر میڈیا جو اب شفٹ کر رہا ہے، یہ بعد میں انہوں نے شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم نے خبریں اخبار لاہور سے یہ شروع کیا، میں بھی رکن تھا اس ٹیم کا۔ کون سا سال تھا یہ؟ سال تھے 97 سے اوپر، 97 98 یا 98 99 آپ کر لیں۔ تو میرے ساتھ میرے اوپر جو سینئر تھے میرے عظیم نذیر صاحب تھے، اسار رانا صاحب تھے، اور کچھ اور دوست تھے، ہم نے مل کے یہ کیا، اور یہ پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا۔ جی اچھا، اس کے بعد ابھی ہم بات میں آئیں گے کہ آپ کا جو نیشنل سے انٹرنیشنل جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا۔ یہ بتائیں کہ جب آپ نے اخبار جوائن کیا اور جو سیاست ہے وہ بہت پہلے ٹائم پہ آیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں سیاسی جو پہلو ہے اس میں مارشل لا بھی آیا، بھٹو کا دور تھا، اس سے پہلے ایوب خان کا دور تھا، پھر بھٹو کا آیا، پھر اس کے بعد اس میں مارشل لا آ گیا، پھر ضیاء الحق، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، اس مارشل لا سے نواز شریف کی پیداوار ہوئی، بھٹو سے جو ہے وہ بے نظیر کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہوا۔ لیکن بے نظیر کی اگر ہم سیاسی ایک سفر دیکھتے ہیں تو دیٹ واز فرام بچپن، کیونکہ کتاب سے تعلق تھا، بھٹو بھی بہت زیادہ لکھا کرتے تھے، اور سفر پہ جب جاتے تھے تو جو مجھے پتہ ہے اس کے بعد وہ انٹرنیشنلی ان کا بہت زیادہ، اور اسپیشلی جو اسلامک لوگ ہیں ان کو جب اکٹھا کر لینا، دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ۔ اس کے بعد وہ ایک دم سے کھینچا گیا اس چیز کو، پھر اس کے بعد مارشل لا آیا، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں، پھر اس میں مارشل لا میں مسلم لیگ نے جنم لیا دوبارہ سے، لیکن وہ نون ہو گئی۔ مسلم لیگ سے نون کا سفر جو ہے وہ پھر آپ نے دیکھا کہ بے نظیر، اور پھر اس میں ایک نئی سیاسی اسلامی، آلدو کہ جب میں نے اس دن قائد اعظم کے ایک ورڈز پڑھے تھے، ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں، تو اس میں کہا تھا کہ ریلیجن نہیں آتا، پولیٹکس میں ریلیجن نہیں ہے، کیونکہ ریلیجن ہے ہی پاکستان جو بنا ہے دیٹ از آن دا بیسس آف اسلام۔ اس میں یہ ان کے ایک لفظ ہے کہ ہم نہ پنجابی، ہم سندھی پنجابی بلوچی کیوں کہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یعنی پاکستان کا بھی لفظ نہیں بولا، انہوں نے کہا مسلمان ہیں، تو دیٹس دا بیسٹ ورڈ۔ اب پاکستان کی جب بات کی جائے تو پھر ریلیجن نہیں آتا، بیکاز جو پاکستان کی فارمیشن ہے، یعنی پاکستان کا جو بننا ہے وہ اسلام کے نام پہ ہے،
اس کے بعد جو مختلف اور جماعتیں آئیں، اور اس وقت جو 3 جماعتیں ہیں وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہیں. جماعت اسلامی یا باقی جو ہیں وہ ایک اب ساتھ ہیں، یا ایم کیو ایم کر لیں وہ ایک سینٹ. تو علاقائی جماعتیں بھی ہیں اور ایک ہیں ٹوٹل پاکستان میں جتنی ہیں. تو یہ جو ماشاء اللہ اور پہلے بھٹو تھا یعنی پیپلز پارٹی اور ماشاء اللہ تھا، پھر اس میں ایک مسلم لیگ آئی، پھر کاف بھی تھی، پھر مسلم لیگ آ گئی، پھر اس کے بعد ایک نئی جماعت نے جنم لیا جس کو پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. although میرا اس سے تعلق ہے تو وہ بڑا مزہ آئے گا اس پہ جب ہم بحث کریں گے. تو یہ تمام دور آپ نے دیکھے. کیسا لگا آپ کو یہ سفر؟ لوگ اونچائی کی طرف جا رہے ہیں یا لوگ بس جو پہلے اونچائی تھی وہ واپس ڈکلائن ہو رہی ہے، یا اٹس گوئنگ اگین فلرشنگ؟ سیاست جو ہے، سیاست جمہوریت اور ماشاء اللہ میں کیا فرق ہے؟ بیکاز ابھی سیاست چل رہی ہے، دیر از نو جمہوریت. میں تو نہیں مانتی کہ جمہوریت ابھی اس وقت چل رہی ہے. جو مجھے یہ چیزیں یاد رہ جائیں گی نا وہ میں آپ کو ان پہ میں تھوڑی بات کروں گا. سیاست، جمہوریت اور نہیں، آپ کا ماشاء ایک جو اللہ، وقت گزرا ہے آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی، اس کو ہم لے کر میں آتے اس پہ آتا ہوں. دیکھیں بھٹو سے ہم لے کر آتے، بلکہ ایوب خان سے لے کر آتے. پاکستان جو بنا تھا نا، پاکستان سے ہم مائک کہتے نزدیک. ہیں پاکستان جو قائم ہوا تھا وہ ایک سیاسی جدوجہد سے ہوا، اور اس وقت نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں مذہب کو لے کے بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جذباتیت کا. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہم کو دیا، یہ ایک نعرے پہ بنا، اس کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اب ہمیں یہ روز کی بحثوں سے گریز کرنا چاہیے. اس سے دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں. اسلام اتنا کمزور نہیں ہے جو کسی ایک بلاگر کی وجہ سے یا کسی ایک کارٹون کی وجہ سے یا کسی ایک قانون سازی کی وجہ سے وہ خطرے میں پڑ جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ریاست جو ہوتی ہے، ریاست میں ایک ویسے علامہ اقبال کا بھی ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن آپ دیکھیں نا، اگر وہ اس وقت علامہ کے خیال بھی بدلتے رہے ہیں، جیسے شکوہ جواب شکوہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں بات یہ ہے، یورپ ہے، یورپ کو آپ دیکھیں، اب آپ کے مڈل ایسٹ کو دیکھیں. مڈل ایسٹ میں آپ کا پاکستانی 30 سال وہ سخت گرمی میں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، وہاں پہ گرمی ناقابل برداشت ہے. نہ آپ کو شہریت ملتی ہے، نہ آپ وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، نہ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، نہ آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی ممالک ہیں. یورپ میں آ جائیں، غیر اسلامی ممالک ہیں، آپ کا پاکستانی وہاں پہ شادی بھی کر سکتا ہے، شہریت بھی لیتا ہے، پراپرٹی بھی لیتا ہے، پاسپورٹ بھی لیتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں اسلام خطرے میں ہے. تو یہ ہمیں یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا، مارشل لا جمہوریت جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، عوام کے لیے، عوام کی خاطر وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے، اب ہمارے ہاں کبھی جمہوریت ہے، اس کو کہا جاتا ہے کبھی حقیقی جمہوریت، کبھی عوامی جمہوریت، کبھی اصلی جمہوریت، کبھی جعلی. سیاست اور جمہوریت میں کیا فرق؟ جیسے ہے نا کوہ مری کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. جمہوریت جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، اس میں جمہور جو ہیں، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. علامہ اقبال نے کہا عوام سلطان ہے وہاں پہ، جمہور مختصر بات. ٹھیک ہے. مارشل لا جو ہے وہ فوج جب آ جاتی ہے اور وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے اور اپنا قانون جو نافذ کر دیتی ہے، آئین ختم ہو جاتا ہے جو کہ ضمانت ہوتا ہے ملک کے اتحاد کا، ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے حقوق کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو ماشاء اللہ سے لوگ نکل کے جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم چینج تو آتا ہے انسان میں، لیکن ماضی آپ کا پیچھا کرتا ہے. دیکھیں ماضی نہیں، آپ کی جو پیدائش ہے نا، آپ دیکھیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جمہوریت کی. وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پراپر ایز بینگ اے جرنلسٹ. آپ جہاں مرضی پوری دنیا میں چلے جائیں،
جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کی جہاں کی پیدائش ہے، جو آپ کی مٹی ہے، جس میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، وہ آپ کا پیچھا نہیں کرتی. آپ ایکچولی دیٹ از یور آئیڈینٹی. یو ڈونٹ گو اوے فرام دیٹ اینڈ دیٹ از. تو کچھ لوگوں کی یا کچھ جماعتوں کی پیدائش اس جگہ سے ہوئی ہے، نو میٹر واٹ اٹ از، بٹ دیٹ از. تو اس کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا پیسہ، کیا آپ اگر کپڑے بدل لیتے ہیں تو آپ کا نام تبدیل ہو جائے گا؟ کیا آپ پلاسٹک سرجری کرا لیتے ہیں تو کیا آپ کی وہ جو آئیڈینٹی ہے وہ بدل جائے گی؟ اٹ از ناٹ پاسبل. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ماشاء اللہ کی پیدائش ہو جائے جس جمہوریت نام کی، تو کیا وہ جمہوریت ہے؟ دیٹ از اے ویری آنیسٹ اوپینین. جیسے مجھے جب کوئی بات کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے دوسرے پولیٹیکل اس سے بھی آتے ہیں، ہم کیونکہ سوالات ہیں، وی کی ناٹ ہائڈ فرام دیئر. ٹھیک ہے، جیسے میں بولوں گی کہ ہاں جو مرضی ہو جائے، اوکے، میرے جو والدین ہیں یا ان کے وہ دے ور فرام بھٹو سائڈ، بیکاز اس وقت جو سیاست تھی اس میں یا بھٹو تھے، یعنی پیپلز پارٹی تھی، اور یا ماشاء اللہ تھا. دیر واز ناٹ ایون اے مسلم لیگ کا. اور جو مسلم لیگ آئی ہے وہ آئی ہے فرام ماشاء اللہ، جو اس وقت ہے. مطلب ہم کاف اور اس کی بات نہیں کرتے، جو از ون آف دا بگیسٹ. تو آپ اگر کچھ بھی کر لیں تو آپ کئی دفعہ بھٹو کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ماشاء اللہ کے اسے، لیکن وہ چیز نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو بھٹو کا تھا وہ بھی آپ بتا دیں کہ آئدر وہ بھی ماشاء اللہ کی پیداوار تھی، اور یا جو اس کے بعد مسلم لیگ آئی جو نواز شریف والی ہے. ریگارڈلیس آئی ایم فرام پی ٹی آئی. یہ ایک صحیح سوال ہے جو ہر ایک کو جو پڑھتا ہے. اگر آپ میں نہیں بتائیں گے تو کتاب تو بتائے گی نا، کتاب تو بتائے گی. یہ بہت سینسٹیو سوال ہے آپ کا، اور بہت گہرائی میں جا سکتا ہوں. یہ ہم بعد میں بھی کریں گے، لیکن تھوڑا بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی فورسز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں سیاست پہ، اور ان کی مدد کے بغیر کسی پولیٹیشین کا اوپر آنا تقریباً ناممکن رہا ہے. ابھی کچھ چینج آ رہا ہے ویسے، لیکن جو 90 سے جو 2000 سے نیچے کا دور ہے نا، بھٹو میں جب بتائیں بھٹو ماشاء اللہ کی پیداوار تھے یا نہیں تھے؟ سمپل آنسر، جسٹ آنسر. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب جنرل ایوب کی کابینہ کے منسٹر تھے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ پیداوار کہہ لیں. نہیں، منسٹر ہونا ایک الگ چیز ہے. نہیں، ظاہر ہے انہوں نے متعارف کروایا تھا. نہیں، متعارف تو دیکھیں کوئی بھی متعارف کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے، فیوچر اس کا بن. لیکن ایک ہوتا ہے پرورش، آیا وہ منسٹر بن کے آئے تھے یا وہ پرورش. بیکاز جب ہم بھٹو کو دیکھیں نا تو ان کی کسی جگہ پہ نہیں لگتا کہ ان پہ کوئی ماشاء اللہ اثر انداز ہو سکے. ماشاء اللہ یہ دو ریالٹیز، ہسٹری کی دو ریالٹیز ہیں کہ بھٹو نمبر 1، بھٹو واز منسٹر ان جنرل ایوب's cabinet. Okay. Number 2, Bhutto was hanged by General Zia ul Haq. Okay. So ٹھیک ہے، ان کو اس بیچ میں ایک سفر ہے، ایک ان کا دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا پاکستان میں. ہم اس پہ بات کریں گے. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں. جو مسلم لیگ ہے، جو مسلم لیگ نون بن چکی ہے، وہ کس کی پیداوار ہے؟ جی بالکل، یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. پاکستان چونکہ بنایا مسلم لیگ نے، اور اس وقت ایک نعرہ تھا، اس کو تو چھوڑ ہی دینا، وہ مسلم لیگ ہو رہی ہے. مسلم لیگ پیرایا میرا تھوڑا سا اپنا ہے، میں وہ آ رہا ہوں اس طرح. ٹھیک ہے، لیٹ می. پاکستان بنایا مسلم لیگ نے، اور اس وقت ایک نعرہ تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور مقابلے میں کانگریس تھی. ٹھیک ہے، اس لیے پاکستان بننے کے بعد اب چونکہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت تھی، تو لہٰذا جو بھی جنرل صاحب آئے، چاہے جو بھی ان کا انہوں نے دیا اس کی وجہ جواز دیا، جو بھی جنرل آیا اس نے مسلم لیگ کھڑی کی. اور ایوب کے دور میں کنونشن مسلم لیگ، کونسل مسلم لیگ رہی، پھر بھٹو صاحب یا کے دور میں بھی رہی، پھر جنرل ضیاء الحق نے، جس کی آپ بات کر رہی ہیں، معلوم ماضی نسبتاً جو قریب ماضی ہے، ویسے تو 4 دہائیاں ہو گئی ہیں اس کو بھی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے بھی ایک مسلم لیگ بنائی، جس کے صدر
محمد خان جونیجو بنے اور وہ ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا غیر جماعتی انتخابات. اس لیے مسلم لیگ جو ہے یہ ڈکٹیٹرز جو آتے رہے ان کی اس لیے جماعت رہی ہے محبوب کہ یہ وہ اس جماعت کا نام ہے, یہ وہ جماعت نہیں لیکن یہ نام اس جماعت کا ہے جس نے پاکستان بنایا. اس لیے جرنیلوں نے اس نام کی جماعتیں کھڑی کی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی خالق جماعت آئی ہے. لیکن اب یہ اتنی بار یہ کارڈ استعمال ہو چکا ہے کہ اب لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے. تو جو نواز شریف ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے. ویری آنیسٹلی, ویری بلنٹلی نواز شریف واز انٹروڈیوسڈ ان پولیٹکس ان جنرل ضیاء الحق رجیم, اور ان کے جو گورنر پنجاب تھے جیلانی صاحب, انہوں نے میاں صاحب کے سر پہ دست شفقت رکھا. یہ بھی تاریخ کا ایک سبق ہے. لیکن لائک وائز جیسے بھٹو صاحب کا میں نے بتایا, نواز شریف واز انٹروڈیوسڈ پروموٹیڈ بائی جنرل ضیاء الحق. نواز شریف واز ٹاپرڈ بائی جنرل پرویز مشرف. کون؟ جنرل پرویز مشرف. کون؟ نواز شریف. نواز شریف. تو یہ مطلب کہ انٹروڈکشن سے لے کے ٹرمینیشن تک یہ سب انہوں نے سفر طے کیا. اچھا, اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ there were two big powers always there. One is the martial law from the existence after جب پاکستان کا وجود میں آیا. تو اگر ہم ایوب خان کے دور سے بات کی جائے, بٹ ایوب خان کے دور میں پاکستان ان دا ورلڈ واز اے ویری ڈفرینٹ, بیکاز آپ کا یہ میگزین کا نام بھی ہے کہ پاکستان ان دا ورلڈ. دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ, جسے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ مل رہی تھی. آلدو کہ اس وقت وہ تعلیم نہیں تھی, وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, بٹ اور جو مجھے بہت اچھا لگا کہ جو ایوب خان تھے انہوں نے بہت سارے پلانٹس باہر سے سب لے کر آئے تھے اور انہوں نے پاکستان میں وہ لگائے تھے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھٹو کی, اس کے بعد ہم اس جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں جو دو پاورز ہیں, مارشل لاء اور جمہوریت. مارشل لاء اور جمہوریت جو مجھے لگا آپ کی بات سے جو ہم باقی بھی بات کریں گے کہ وہ اٹ واز آلسو انٹروڈیوسڈ بائی دا فورسز, اور اس نے پھر کہیں نہ کہیں اپنے پیر الگ سے کہتے ہیں نا کہ وہ جب بچہ شرارتی ہو تو شرارت تو کرے گا, ادھر ادھر جائے گا اور پھر کہے گا میں سب, کیونکہ جب کہتے ہیں نا ماں باپ بھی جب بچے کو پروان چڑھاتے ہیں تو بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہی سب سے پہلے جائیداد میں سے مرنے سے پہلے حصہ لے لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے میرا حصہ کدھر ہے, مجھے دو. تو یہ ایک بلڈ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ کی بلڈ میں بھی یہ چیز ہے تو پھر باقی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاور کس کو نہیں اچھی لگتی. اور اسی پاور سے جو ہے وہ پیغمبر بھی آتے ہیں, صوفی بھی آتے ہیں, اور اسی پاور سے جو ہے وہ فرعونیت بھی آتی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو تباہ کیا وہ کیا. اور اسی طرح پاکستان میں بھی بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اب ہم نے بات کی کہ مارشل لاء اور جمہوریت ایک یعنی چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اب اس میں آ گئی پاکستان تحریک انصاف. ابھی ہم باقی اس کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ دا 3 مین جو وہ ہیں وہ پارٹیز ہیں. جو عمران خان صاحب ہیں ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جو کھلاڑی ہیں جی, وہ انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ دنیا میں ایک ورلڈ کپ لے کر آئے بیکاز آف دا گیمز. وہ تو کہیں پر کسی مارشل لاء یا کسی فورسز کی پیداوار نہیں ہے. مطلب دیٹس آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ مجھے تو جتنا میں نے دیکھا ہے, یا اگر میں مشرف صاحب کی بات کروں تو ہی از ناٹ کہتے پیداوار آف, وہ ان کی پرورش نہیں ہوئی بیکاز وہی سے کھلاڑی. مطلب آپ کہیں سے بھی اگر ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بیٹھنا اٹھنا یا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اسی کی کوئی پیداوار نظر آتی ہے یا جس طرح وہ بات کرتے ہیں؟ اچھا, ابھی جو آپ نے بات کی نا مارشل لاء اور جمہوریت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, میں یہ کہوں گا کہ مارشل لاء اور جمہوریت ان کے درمیان چوہے بلی کا کھیل ہوتا ہے. ٹام اینڈ جیری. تو یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے. میں ہوں نا, آپ ٹینشن نہ لیں. جی ہاں. اچھا, جو آپ نے بات کی عمران خان صاحب کے بارے میں, پہلے میں ایک بات نوٹ کراتا چلا
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ is there any difference between a celebrity and national political leader? رائٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ، یہ بات کی بات ہے، آئی ایم ٹھیک ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ دا کوشچن کہ آپ نے بولا، جیسے میں نے کہا کہ بھٹو جو تھے وہ، میں سمجھ گیا آپ کا کوشچن. یہ کوشچن اچھا، بتائیں، اس کے بعد ہم اس پہ بھی آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مائک نزدیک. پی ٹی آئی کو، عمران خان، پی ٹی آئی اور عمران خان، پی ٹی آئی بات کی بات ہے، عمران اچھا خان. عمران خان، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20 سال سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں سیاست میں. ٹھیک ہے. پیداوار، اسٹارٹنگ پوائنٹ فرام ویئر either it was from a martial law or it was not from the martial law, it was not from the forces. Simple, one answer. عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تاریخ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. سر تاریخ فیصلہ ایک الگ ہے. فیصلہ دیکھیے، میں جہاں پیدا ہوئی، جو میرے ماں باپ ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. تاریخ لکھنا ایک الگ ہے کہ آپ کی تاریخ جو آپ، یہ دس از اے ویری سمپل. ان کی جو منسٹر بنے یا وہ پیداوار ہیں فورس مارشل لا کی یا کسی جرنل کی پیداوار ہیں یا نہیں ہے. سمپل آنسر. عمران خان صاحب، مائک نزدیک. عمران خان صاحب کو کسی جنرل کی حمایت کی ضرورت نہیں. سر میں حمایت کی بات نہیں کر رہی، وہ نہیں. مجھے اگلا فکرہ تو بولنے دیں. مطلب وہ پیرائے میں بات کرتا ہوں نا. نہیں سر، آنسر پہلے کلیئر آنسر ہونا چاہیے. یہ جو فکرہ میں نے بولا ہے نا، یہ بہت، یہ فکرہ نہیں ہے، یہ ایک تیر ہے. تیر ہے، اوکے. تیر تو عمران خان صاحب جو پرسنالٹی ہیں، ان کو کسی جنرل کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب نہ پیداوار ہیں، اور وہ اوریجنلی سیاست، وہ اکیلا بندہ، ان کے دائیں طرف بھی کوئی نہ ہو، بائیں طرف بھی کوئی نہ ہو، وہ اکیلا بندہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ جگہ جو ہے وہ جلسہ گاہ بن جائے گی. نہیں، ہم جلسے گاہ کی بات نہیں کر رہے، ہم مطلب تاریخ کی بات. مقبولیت، اس کا مطلب ہے مقبول ہے نا. نہیں مقبول ان کو ضرورت نہیں ہے کسی. مائی کوشچن واز کہ جتنے سیاسی لیڈر آئے ہیں وہ بے نظیر کی بات نہیں کر رہے. ہم تین ایک سیاسی جو بنے پیپلز پارٹی. عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی جنرل نہیں ہے اور نہ ان کو ضرورت ہے. اس میں بات پوری ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جب 95-96 میں تحریک انصاف قائم ہوئی تو اس کے بعد کے 97 کی بات ہے یا 96 کی، عمران خان صاحب کی نیوز پیپر میں جو پہلی لیڈ سٹوری شائع ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے تحریک انصاف کے بھی بہت سے لوگ نوٹ کر لیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، خان صاحب کا میڈیا سیل بھی جانتا ہے. ان کی پہلی جو لیڈ سٹوری ہے نیوز پیپر میں، وہ ہمارے ہاتھوں سے گزر کے شائع ہوئی، ہمارے ڈیسک سے شائع ہوئی. اور ڈیلی خبریں 96-7 کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور خبر وہ بنائی تھی ضیاء شاہد صاحب نے، جو چیف ایڈیٹر تھے. انہوں نے خبر بنا کے اور لیڈ سٹوری بنا کے جب ڈیسک پہ بھیجی، ہم ڈیسک پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب یہی تھی نا کہ ہم سیاست میں تبدیلی لائیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے، ٹھیک ہے. ایک لیڈر کی یہی مین باتیں ہوتی ہیں. تو جب وہ آئی ہمارے ڈیسک پہ تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے میں تھا، عظیم نذیر صاحب اور 2-3 اور سینئر دوست. ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ 97 میں عمران کی فرنٹ پیج پہ لیڈ سپورٹس پہ تو تھا، ٹھیک ہے، فرنٹ پیج پہ لیڈ سٹوری، اور وہ بھی پولیٹیکل، ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے ایک جھٹکا سا تھا. ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو پھر ہم نے کہا جی کہ باس از آلویز رائٹ. ٹھیک ہے، 96 اور 97. اچھا دیکھیے، شروع کے اچھا میں آپ کو وہی بات وہیں سے ہم کریں گے. لیکن یہ دیکھیں 96 میں آپ نے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھا اس حیرانگی سے، خوف زدہ ہو کے یا حیران ہو کے کہ
یہ کیا ہمیں- بات ہے. ہمیں لیکن آپ کو شوق پتا تھا. تھا کہ 2017 میں ٹھیک 97 یعنی ٹھیک 20 سال کے بعد جی. آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ جی. بیٹھیں گے عمران خان بالکل. کے جو کہ جس کا پولیٹیکل یعنی کبھی سوچا تھا کہ اللہ نے 20 سال کے بعد ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ کو بٹھانا ہے جو اسی جی ہاں بالکل. میں اس حوالے سے آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. نہیں یعنی کہ hold you کہ in high اللہ esteem. نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہی. یعنی ایک ایسے شخص جو جس کی ایک ایڈیٹر نے اسٹریم لائن, میں نے آپ کو کہا نا جیسے ایک میرے استاد نے بولا تھا کہ تمہارا یہ ہوگا اور تم جاؤ گے, اینڈ دین ونس یو سیڈ, تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا پتہ ہوتا ہے. سو اچھا اوکے, یہ بات یہاں سے آپ کریں. میں ایک بات کروں کہ انسان کئی دفعہ نہیں سوچتا اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے. سمجھ گیا ہوں. اور میں دیکھیں آپ کے ساتھ 2-3 سال سے جب آپ پروگرام اپنا کر رہی تھیں تب سے ہے مطلب واقفیت ہے اور ملنا جلنا بھی ہے. میں اس حوالے سے آپ کی بہت قدر کرتا ہوں کہ آپ بہت محنتی خاتون ہیں. خاتون پہ آپ برا تو نہیں بناتی نا؟ نہیں کچھ بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا ہے آپ مطلب مجھے 25 سال سے زائد ہو گئے, میں نے پاکستان کے وہ شہر ابھی تک نہیں دیکھے جو آپ مطلب خود جہاں آپ نے پہنچ کے چپا دیکھ لیا. چیلنج کرتی ہوں مریم نواز کو کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ آج کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی ابا کی بیٹی ہوں, تو آپ بتائیں. اور میں پاکستان کو بڑا اچھا کہتی ہوں, یہ تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن چیلنج کرتی ہوں کہ کیا آپ نے پورے پاکستان کو دیکھا ہے, ان کی گلی کوچوں میں گئی ہیں اپنے کسی رینڈ روور یا اپنی گاڑی یا مرسڈیز یا جو بھی گاڑی کر لیں, کچھ بھی کر لیں اپنے ابا کے ساتھ سوائے مری یا نتھیا گلی کے علاوہ, کیا پورے پاکستان کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کہاں پاکستان میں کتنے علاقے ہیں؟ میرے خیال میں وہ آپ سے بھی. ہاں لیکن ان کو اسلام آباد میں اتنا انگیج کر لیا گیا نا, روزانہ کی حاضریاں پیشیاں. نہ جی وہ تو ابھی کی بات ہے, وہ تو ابھی کی بات ملے گا تو شاید نہیں. دیکھیں وہ پچھلے 3 سال جب ان کی حکومت رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کی حکومت میں چلے ہم وہ بات کرتے ہیں. ہم آتے وہ اپنے ایڈیٹر نے کہا ٹیبل والی, یہ تو میں ایک ویسے بات, یہ میں پی ٹی آئی کا نہیں میں پی ٹی آئی نہیں, جو دیکھا دس از بیسکلی ایز اے پاکستانی. ہمارا ایک لیڈر ہے, اس کو پاکستان جگہ ہی نہیں دیکھی ظالموں, تو وہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ میں بڑا اٹس اے بگ کوشچن فار ایوری لیڈر کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو, اور ایک جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, تو گھر کے سربراہ کو اپنے گھر کے تمام کونوں کا پتہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے گیٹ کی, کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, چاہے وہ گھر سے باہر بھی ہے, لیکن اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. اور اس کو راشن سے لے کے کیا کہتے ہیں وہ روٹی کپڑا مکان ساری چیزوں کا اس کو پتا ہوتا ہے. اچھا میں بات کر یہاں تک کہ اوپر جو پانی کی ٹینکی کا بھی پتا ہوتا ہے, کتنے عرصے سے صاف نہیں ہوئی. ہم وہ ہیں تحریک انصاف والوں. نہیں ہم تحریک انصاف نہیں, یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے مطلب یہ کیا. اچھا اوکے. پھر اچھا اس کے بعد نا عمران صاحب کا جو سفر ہے وہ کوئی زیادہ بہتر رہا نہیں, اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے. بہت سے برسوں تک وہ جی ڈی اے میں بھی شامل ہوئے. پھر میں جب یہاں پہ ڈیلی خبریں میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا, میں نے عمران صاحب اویلیبل ہوتے تھے موبائل پہ اس وقت, تو میں نے ان کو ہوسٹ بھی کیا اپنے اخبار میں, ستارہ مارکیٹ G7 میں ان کا فورم کیا. اور اس کے بعد جب یہ نومبر 2000 یہ تھا سال 11 تھا یا 12 تھا, نومبر میں جو جلسہ ہوا لاہور کا, اس جلسے نے عمران صاحب کو لائم لائٹ میں وہ جلسہ لے آیا. اس پہ میں نے خصوصی ایڈیشن شائع کیا, اور رضوان صاحب ہیں آپ کے میڈیا میں بھی ہیں, اور وہ یہ اس وقت ہم عمران خان کی بات نہیں کریں, تو تینوں سب کی بات کریں. یہ اس پہ ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے, وہ نادر خٹک آفیشیل پہ. عمران خان صاحب جو ہیں نا وہ ان میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں. وہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور پولیٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ پہلے سے مشہور شخصیت بھی ہیں, نون ہیں, جو ایک ضرورت ہے, سیلیبریٹی ہیں. پھر وہ قومی ہیرو بھی ہیں, انہوں نے ورلڈ کپ جیت کر دیا. پھر وہ سماجی رہنما بھی ہیں, یعنی انہوں نے شوکت خانم بنایا. پھر انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بھی نمل قائم کی, اور بھی ان کے پروجیکٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر
جو بہت اہم بات ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں ابھی نئے تو نہیں رہے مور دین 2 decades، لیکن اگر ان کو اقتدار ملتا ہے مرکز میں تو وہ پھر پہلی بار آزمائے جائیں گے، اور جو پہلی بار آئے گا اس کے ساتھ گلے شکوے لوگوں کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لہذا وہ ایک یہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں۔ کرپشن کے حوالے سے بھی ان پہ ابھی کوئی داغ نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے ان کی، لیکن کچھ ڈسکوالیفیکیشن ہیں، اور لیٹ می کمپلیٹ اٹ، کیونکہ ایک اچھا آئینہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی اصل شکل دکھاتا ہے۔ جیسے ہم سامنے عمران خان صاحب کے اندر ایک اینزائٹی ہے، بے چینی ہے۔ جو سیاسی لیڈر ہے وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جیسے سمندر پرسکوت اس کی طے ہے، میں ہوں نا، ٹھیک ہے، اور تو مطلب آپ عمران کی جگہ تو نہیں مین دیکھیں، آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی بھی ایک انسان نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، عمران خان صاحب کو ایک ٹھہراؤ چاہیے، فوری ری ایکشن جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا، فوری ری ایکشن ضروری نہیں ہوتا، آپ اس پہ کنسلٹ کر کے ایک ویل تھاٹ ایک ری ایکشن دے سکتے ہیں۔ کہیں پہ آپ کو مصلحت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ نے رک جانا ہے، کہیں پہ آپ نے دوڑنا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیاسی لیڈر میں یہ جو کوالٹیز ہیں یہ ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا، اور ڈیموکریسی اور سیاست میں تو یہ بہت بڑی خوبی جانی جاتی ہے، کچھ لو کچھ دو، اس پہ بات کرنا، مذاکرات میں جانا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر اپنی ٹیم کے حوالے سے جو ان پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں بہت عرصہ پہلے، عمران خان کی جیب کے کھوٹے سکے، اور یقیناً وہ قائد اعظم کے بھی ایک تھے نا، قائد اعظم کے بھی تھے، بالکل تھے، اور خان صاحب جو ہیں وہ الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے اس سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ خود اتنے مقبول ہیں کہ وہ کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ الیکٹیبل سے زیادہ ووٹ لے سکے گا۔ جی اس پہ ہم ڈیفینیٹلی جو اب ہمارا ویکلی انشاءاللہ جب ہوگا اور آپ ایک دن مختص کریں گے اور ہم اس دن بتا دیں گے، اناؤنس کر دیں گے کہ دیٹ ول بی ایکچولی دا ڈے، یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کہیں گے اب نادیہ رات کے 2-2:30 بجے آپ کا میسج آ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے نادیہ صبح ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ ان کو میں نے ڈے فرسٹ سے بول رہی تھی، اور کب سے یہ شروع ہوا ہے، اور آج یہ آ کے ہمارے مہمان بنے، وہ بھی رات کو کافی لیٹ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ایک اب آپ کو اچھا لگا یہ بات، مطلب پروگرام آپ کو اچھا لگا؟ نہیں، آپ نے جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ یکا و تنہا ون اینڈ اونلی آپ نے یہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا بندہ نہیں ہوں، میں اس طرح مطلب وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا، تو مجھے یہ تھوڑی سی مائک ابھی ہم ایسے مائک لیں گے، ریڈیو میں ہم تقریباً کچھ 6-7 نہیں مجھے بھی پتا ہے کہ تو اینی ہاؤ میں آپ کو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ بہت محنتی خاتون ہیں، عزت کرتی ہیں لوگوں کو بھی آپ کی عزت کرنی چاہیے، اور آپ نے اپنے آپ کو متحرک رکھا ہوا ہے، اس کی جو بھی شکل ہے، اور جو چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اتنے ویورز نہیں ہیں جتنے آپ کے پیج کے ممبران ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، اور میں اس میں جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا میں آپ کی مدد کے لیے آپ کو انفارمیشن جیسے یہاں پہ کمنٹ میں کر رہا ہوں اس کے لیے، اور ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تھوڑا سا ساتھ جو ہے وہ مائک کو جب آپ اتنا نزدیک رکھیں گے، کیونکہ ہم بہت جلدی جب ہم تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بھی اسپانسرڈ آ جائیں گے تو ہم بھی جناب کوئی مائک اور یہ سسٹم بھی ہمیں اسپانسر کرے گا، یا ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ایک اچھی وہ کریں۔ اور میرا چونکہ ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میڈیا سے تعلق رہا ہے، وی نیور ایور تھنک آف ایون سنگل ون ڈسٹورشن، اور چونکہ میڈیا میں رہے، اور پھر آپ ایک نارمل یہ بھی ایک
वो कहानी है कि मैं कोशिश कर रही थी कि एक ऐसा माइक या वो चीज़ ले जो जिससे आवाज़ आए, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट आई नीड टू हैव अ वो थोड़ी सी लंबी तार वाला माइक चाहिए था, और करते करते वहाँ पर हेडफोन्स की बजाय हम इस माइक पे आ गए। उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि चूँकि ये होता था कि मैं ऊंची आवाज़ में बोल रही हूँ लेकिन दूसरा नहीं, तो दैट माइक वॉज बेसिकली, और फिर उसी में ही डिसाइड हो गया। और हमने टाइम वेस्ट नहीं किया कि पहले हम जगह ले, माइक करें, पहले हमने जनाब माइक किया, फिर जगह भी हो गई, और फिर लोगों का सोच रहे थे, फिर लोग भी आना शुरू हो गए। जिस दिन ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। अल्लाह ताला मदद करता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अच्छा, जो मेरा बेसिकली आपको बुलाने का और वीकली उसमें करने का, क्योंकि जो इनकी पर्सनालिटी में, ताज़ीन साहब, जो आपकी पर्सनालिटी में ठहराव है, जो बात का अंदाज़ है, जो फ़हम है, और जो कहते हैं ना सियासी गुफ्तगू ये भी ऐसे करते हैं कि उन लफ्ज़ों में जो पिन्हा कहानियाँ हैं वो बताना कर देते, वो समझने वाला समझने शुरू हो जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो इनकी वो बातें हैं, और हमेशा से जब मेरी इनके साथ हमारा, और स्पेशली जो हमारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो दैट इज़ बेसिकली द फॉरेन कम्युनिटी। और जब हम बात करेंगे तो इन्होंने पाकिस्तान इन द वर्ल्ड जो है वो किया, और जब काफ़ी पहले चूँकि बहुत ज़्यादा मेरा ऑलमोस्ट सारे उसमें प्रोग्राम्स में होता था, फिर उसके बाद चूँकि सियासी की वजह से बहुत ज़्यादा आउट स्टेशन रहे, और वीकेंड्स पे आना होता था, या वीकेंड्स पे नहीं है और बीच में नहीं हो रहा था। तो जब काफ़ी अर्से के बाद दोबारा मेरा आया तो इनके पाकिस्तान इन द वर्ल्ड में लिखा नादिया इज़ बैक इन द फॉरेन कम्युनिटी के एक जुमला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिस इज़ व्हाट कॉल द इंफॉर्मेशन इज़। अच्छा, जो आपका जो एडिटिंग अभी अखबार के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, फिर मैगज़ीन का आना अभी बहुत ज़्यादा फॉरेन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हो गया, और जो पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी जो आपस में मरासिम है, ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, सकाफ़त है, ट्रेड है, टूरिज़म है, 3-4 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बात की जाती है। पॉलिटिकल टॉक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, फिर वो उसके हिसाब से हैं कि आपके डिफेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, then it is trade understanding, then it is the cultural understanding, and there is a tourism understanding, और इकोनॉमी और ये सब चीज़ें बात की बात होती है, बट दैट इज़ द मेन ऑलवेज फोकस कि जी हमारा ट्रेड्स कैसा चल रहा है, हमारे डिफेंस एनालिस्ट या डिफेंस जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे चल रही है, और तीसरा सियासी पॉलिटिकल आपस में अंडरस्टैंडिंग। वो आपको कैसे हुआ कि चूँकि आपने जोग्राफिया पहले से पढ़ा था और आपको तमाम दुनिया के बारे में शुरू से वो था, तो वो आप में कब आया, और आपने फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखते हैं, और बहुत ही अच्छी लिखते हैं माशाल्लाह, ये कैसे तब्दीली में आई? अच्छा, उर्दू तक तो ठीक है बात, इंग्लिश चूँकि सेकंड लैंग्वेज है ना, वो हम उस तरह नहीं लिख सकते। बावजूद इसके कि मैं ज़िले में मेरा जो है 5वां नंबर था एमए इंग्लिश के मेरिट में पूरे ज़िले में। जो मैंने ये मैगज़ीन की आपने बात की, थोड़ा सा वो पहले मैंने जर्मनी में न्यूज़पेपर मैनेजमेंट कोर्स किया और ऑनलाइन जर्नलिज्म कोर्स किया, और डेनमार्क में हाउ टू रिपोर्ट damages from a disastrous place when you have no electricity, internet or other ways of communication there, and you have only Android or a cell phone with internet. तो वहाँ पे नादिया मैंने देखा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, मगर उनके नाम जो हैं वो और रखे गए हैं, पाकिस्तान नहीं लिखा।